ایرانی بادشاہ نے 1971 میں فارس کی سلطنت کے 2500 سال مکمل ہونے پر ایک دعوت کی جو دنیا کی تاریخ میں کی جانے والی شاندار ترین تقریب تھی۔ دنیا کے ہر براعظم سے بادشاہ، ملکہ، شہزادے، شہزادیاں، شیخ، سلطان، سربراہان مملکت، وزیر، سفیر، بزنس کی اہم شخصیات سبھی اس محفل میں شریک ہوئے۔ اس تقریب کی جگہ کوئی قدیم قلعہ یا 7 سٹار ہوٹل نہیں تھی، بلکہ صحرا کے وسط میں صرف اسی تقریب کے لیے تعمیر کردہ مقام تھا۔ اس کی قیمت یہ ایک پوری بادشاہت کو لے ڈوبی۔ ایرانی انقلاب کے لیے یہ اہم قدم ثابت ہوئی۔ بادشاہت ختم ہونے اور انقلابیوں کے آ جانے نے نہ صرف اس ملک کو بلکہ اس خطے کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی شاہ ایران کی پارٹی کی ہے۔ ایران 60 کی دہائی میں ایک آئینی بادشاہت تھا جس پر شاہ محمد رضا پہلوی حکمران تھے، جو خود کو شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہلوانا پسند کرتے تھے۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے تھے اور مطلق العنان حکمران۔ وزیر اعظم بنا سکتے تھے، پارلیمنٹ تحلیل کر سکتے تھے، فوج کے سربراہ تھے۔ ان کی بات قانون کا درجہ رکھتی تھی اور وہ اپنے اختیارات شیئر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ 17 سال پہلے انہوں نے ایک جمہوری وزیر اعظم کا تختہ الٹا تھا جس میں امریکہ اور برطانیہ نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ شاہ نے اپنی زندگی میں صرف عیش و آرام دیکھا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں پڑھے تھے، مغربی کلچر اور ماڈرن لائف سٹائل کے رسیا تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کو جدید اور آزاد معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، خواتین کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں اور غریبوں کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر یہ پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ آزادی اظہار پر کڑی پابندی تھی اور حکومت کے خلاف بات کرنے پر سزا تھی۔ سول لبرٹی اور انسانی حقوق جیسے الفاظ اجنبی تھے۔ شاہ کی حکومت میں سیاسی قیدیوں اور سزائے موت دیے جانے کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ تھی۔ خفیہ ایجنسی کا لوگوں کو گھروں سے اٹھا لے جانا اور قتل کر دینا عام سی بات تھی۔ تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود عوام کی معاشی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ نصف آبادی غربت کی لکیر تلے تھی۔ شہروں میں بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی تھی۔ دیہات میں صاف پانی، صحت کی سہولیات، تعلیمی اداروں کی شدید کمی تھی۔ اور ان حالات میں شاہ کو ایک خیال سوجا، ایک شاندار دعوت کا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے ایران کے بارے میں عالمی تاثر بہتر ہوگا۔ یہ بتائے گا کہ ایک شاندار ماضی والی سلطنت کیسے واپس بڑی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ اور یہ سائرس اعظم کی بنائی گئی فارس کی سلطنت کے 2500 سال مکمل ہونے کا وقت تھا۔ شاہ اپنے آپ کو جدید دور کے سائرس کے طور پر دیکھتے تھے۔ تقریب کا انتظام کرنے کے لیے کمیٹی بنی، دعوت نامے بھیجے گئے۔ 1.5 سال پہلے اس کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ایران میں انفراسٹرکچر موجود نہ ہونا ایک مسئلہ تھا۔ تقریب کے شایان شان ہوٹل نہیں تھے۔ سوچ بچار کے بعد اس کے لیے قدیم شہر پریسیپولس یا تخت جمشید کے صحرا کا انتخاب کیا گیا۔ سب سے پہلے طے ہوا کہ اس صحرا کو جنگل میں بدلا جائے، اس لیے درخت درآمد کیے گئے۔ 15,000 درخت جہازوں پر لائے گئے، پھولدار پودے لگائے گئے۔ پانی کی کمی کے شکار ملک کے لیے 3 روزہ تقریب کے لیے ان کی آبیار کا بندوبست پاگل پن کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھی دعوت کے لیے یہ ضروری تھا۔ اٹلی کے مشہور باغبان جارج ٹروروفورٹ کو بلایا گیا کہ وہ 4 ہیکٹر پر مشتمل خوشبودار باغ لگائیں۔ اس کے لیے مٹی منگوائی گئی۔ اس جگہ پر سانپ اور بچھو بہت تھے جو مہمانوں کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے۔ 30 کلومیٹر تک کے علاقے پر کیمیکل چھڑکے گئے اور رینگنے والے جانوروں کے ٹرکوں کے ٹرک پکڑے گئے۔
اس دوران ایسی انواع بھی ملی جو نامعلوم تھیں اور انہیں یونیورسٹیز کو تحقیق کے لیے بھجوا دیا گیا۔ اس جنگل کو آباد کرنے کے لیے یورپ سے 50,000 چہچہانے والے پرندے درآمد کیے گئے۔ 20,000 چڑیوں کو اسپین سے منگوایا گیا، لیکن پرندوں کی بڑی تعداد چند روز میں ہی مر گئی۔ وہ یہاں کے موسم سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ عام طور پر اس قسم کی کسی تقریب میں مقامی ہنرمندوں اور آرٹسٹ کے کام کی نمائش کی توقع ہوتی ہے، کیونکہ یہ پارٹی کا مقصد ہی ایران کی شان و شوکت دکھانا تھا، لیکن شاہ ایک باذوق شخص تھے، زیادہ تر کام مشہور یورپی کمپنیوں کے حوالے ہوا۔ شاہی خیموں کا شہر بنانے کے لیے پیرس کی مشہور جینسن کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی۔ اس کمپنی نے رہائش کے لیے ایئر کنڈیشن ٹینٹ ڈیزائن کیے جس میں لگژری سوئٹ ہوں اور انہیں روایتی ایرانی پردوں سے ڈھکا گیا۔ ہر خیمے میں 2 بیڈ روم، 2 باتھ روم، 1 لاؤنج، 1 کچن جس میں باورچی اور خدمتگار 24 گھنٹے ڈیوٹی پر تھے۔ فرانسیسی آرکیٹیکٹ، انٹیریئر ڈیزائنرز اور ہنرمندوں کو 1 سال سے زیادہ ان خیموں کی تعمیر پر لگا۔ ان کو پیرس کے ہوائی اڈوں کے قریب تعمیر کیا گیا اور سینکڑوں جہازوں میں انہیں پریسپولس پر پہنچایا گیا۔ خیموں کا یہ شہر 160 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ کھانے کے لیے فرانس کے مشہور میکسم ڈی پیری سے معاملہ ہوا۔ یہ اس وقت دنیا کا بہترین ریسٹورنٹ سمجھا جاتا تھا۔ پارٹی کے وقت یہ ریسٹورنٹ 2 ہفتے تک بند رہا۔ اس کا تمام سٹاف ایران میں 10 روز پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ فرانس سے 18 ٹن خوراک منگوائی گئی، 2.5 لاکھ انڈے، 2700 کلو گرام گوشت اور بہت کچھ۔ مشہور ترین ہوٹلیئر میکس بلوائے اپنی ریٹائرمنٹ چھوڑ کر انتظامات سپروائز کرنے پہنچے۔ پارٹی کا مینیو جب پریس کو پہنچا تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا۔ اس جگہ تک اتنا سامان پہنچانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس سے 50 کلومیٹر دور شیراز شہر تھا جہاں ایئر فیلڈ تعمیر ہوا، جہاں جہازوں کی آمد و رفت ہو سکتی تھی۔ اس ایئر فیلڈ کو پریسپولس سے ملانے کے لیے ایک ہائی وے تعمیر کی گئی۔ سامان لانے کا کام ایرانی ایئر فورس کے سپرد ہوا۔ 6 ماہ تک ایئر فورس شیراز اور پیرس کے درمیان سامان کی ترسیل میں مصروف رہی۔ شیراز سے آرمی کے ٹرکوں میں سامان منزل تک پہنچا دیا جاتا۔ پردے اور قالین اٹلی سے آئے، باکارا کرسٹلز پہنچے، برتن لیموجے چائنا کے بنوائے گئے جس میں پہلویوں کا کوٹ آف آرمز کندہ تھا، تولیہ اور چادریں پورٹیو سے، پرچ اور پیالیاں رابرٹ ہاوی لینڈ سے، اور مہنگی ترین شراب کی ہزاروں بوتلیں آئیں جن کا وزن 12 ٹن تھا۔ کھانے پکانے کے لیے پیرس سے جو سامان آیا وہ 30 ٹن وزنی تھا۔ اس سامان کو سرد رکھنے کے لیے جہازوں کے ذریعے برف لائی گئی۔ اب اس کا سب سے اہم مرحلہ سیکیورٹی کا تھا۔ دنیا کے اہم ترین لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ شاہ کی غیر مقبولیت کی کافی وجوہات بھی تھیں۔ شاہ کو طلبہ کی طرف سے سیبوٹاج کیے جانے کا خطرہ بھی تھا۔ سیکیورٹی پر 65,000 اہلکار تعینات ہوئے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں کوئی کھانے میں کوئی چیز نہ ملانے میں کامیاب ہو جائے۔ کھانے کی حفاظت خاص طور سے کی گئی جس تک بہت کم لوگوں کو رسائی تھی۔ ویٹر اور بیرے سوئٹزرلینڈ سے منگوائے گئے۔ ایران کی سرحد کو تقریب کے دوران سیل کر دیا گیا۔ یونیورسٹیاں اور اسکول بند کر دیے گئے۔ شک کی بنیاد پر ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ طلبہ تنظیموں میں متحرک لوگوں کو تقریب سے چند ماہ قبل احتیاط کے طور پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس تقریب کی پبلسٹی پر خاص توجہ دی گئی۔ مختلف ممالک کے ٹی وی چینلوں کے ساتھ اس کو براہ راست دکھانے کی ڈیل ہوئی۔ ایران کے قومی فلم بورڈ نے اس تقریب پر فلم فلیمز آف پرشیا، فروغ جاویداں یا فارس کے شعلے کے نام سے بنائی، جو کئی زبانوں میں ترجمہ کی گئی۔ انگریزی ڈبنگ کے لیے ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ڈائریکٹر آرسن ویلز کی خدمات حاصل کی گئی۔ ایرانی سفارت خانوں کو اس تقریب کی طرف توجہ دلانے کے لیے 1 سال پہلے سے کانفرنسز، پارٹیاں، سمپوزیم اور دوسری کلچرل تقریبات کے لیے کہا گیا۔
کئی کتابیں لکھوائی گئیں اور دنیا بھر میں تقسیم کی گئیں۔ یہ ٹیکٹکس کامیاب رہے اور دنیا بھر کے میڈیا میں یہ دعوت توجہ کا مرکز بن گئی۔ کون آ رہا ہے، کیا پہنا جا رہا ہے، کھانے میں کیا ہوگا، یہ کیا سارایاں خبروں کے طور پر لگنا شروع ہو گئیں۔ 30 میل کی سڑک کو روشن کرنے کے لیے ایرانی آئل کمپنی نے مشعلیں جلانے کا بندوبست کیا۔ سیاحت کی وزارت نے شیراز میں 2 نئے ہوٹل تعمیر کروائے۔ کروش اور درویش نامی ان ہوٹلوں میں کم اہم مہمانوں اور میڈیا کے لوگوں کو ٹھہرایا گیا۔ تقریب کے مقام کی 1 انچ کی پلاننگ کی گئی تھی کہ وہ الف لیلا جیسا جادوئی منظر پیش کرے۔ شاہی خاندان کے لباس فرانسیسی درزیوں نے سیے۔ اس میں سونے کی تاریں، قیمتی جواہرات جڑے تھے اور ہر لباس پر $10,000 کا خرچہ ہوا تھا۔ اب وہ دن آ گیا۔ اکتوبر 1971 کو فوارے چلا دیے گئے، شہر روشن ہو گیا، کیمرے آن کر دیے گئے، ایک کے بعد اگلے VIP کا جہاز آنے لگا۔ شاہ کا خواب حقیقت بننے لگا۔ مہمان مغربی ممالک سے بھی تھے اور سوویت بلاک سے بھی۔ امریکی نائب صدر، سوویت یونین کی طرف سے نکولائی پوڈگورنی، آسٹریا، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ کے سربراہان مملکت، فرانس، جنوبی کوریا اور سوازی لینڈ کے وزرائے اعظم، پاکستان کے صدر یحییٰ خان، انڈیا کے صدر گیری، ترکی، ہنگری، برازیل، چیکوسلواکیہ، انڈونیشیا، لبنان، جنوبی افریقہ، موریتانیہ، سینیگال، زائرے، یوگوسلاویا، رومانیہ کے صدور آئے۔ کینیڈا اور آسٹریلیا کے گورنر جنرل آئے۔ چین، جرمنی، پرتگال، پولینڈ نے بھی اپنے وزرائے خارجہ یا سفیروں کو بھیجا۔ پوپ نے بھی اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا۔ لیکن سب سے زیادہ نظریں دوسرے بادشاہوں پر تھیں۔ اتنے زیادہ بادشاہ، ملکائیں، شہزادے اور شہزادیاں ایک جگہ پر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ ڈنمارک، بیلجیم، نیپال اور گریس کے شاہی جوڑے، اردن، ناروے، ایتھوپیا اور لیسوتھو کے بادشاہ، قطر، کویت، ابوظہبی کے امیر، عمان کے سلطان، افغانستان، لگزمبرگ، لیکٹنسٹائن، موناکو، فرانس، سویڈن، اسپین، اٹلی، جاپان، مراکش، تھائی لینڈ، اردن اور ملیشیا سے شہزادے اور شہزادیاں۔ برطانوی ملکہ الزبتھ نے اس میں شرکت نہیں کی کیونکہ انہیں بادشاہوں کے بادشاہ کہلانے والے کی میزبانی قبول کرنے میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر فلپ اور شہزادی این کو بھیجا۔ چند جگہوں سے مہمان اندرونی پریشر کی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ شاہ کو کئی ممالک میں ڈکٹیٹر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے 250 بلٹ پروف لیموزین گاڑیاں منگوائی گئی تھیں۔ تقریب کا آغاز سائرس کے مزار پر تقریب سے ہوا۔ ملکہ فرح اور ولی عہد رضا کے ساتھ سٹیج پر شاہ نے جذباتی تقریر کی اور سائرس سے وعدہ کیا کہ ان کے جانشین اس تابناک ماضی کی وراثت کا صحیح طور پر حق ادا کریں گے۔ ہر سربراہ کو اس کا خیمہ دیا گیا۔ ہر ایک کی تزئین و آرائش میں ہنر مندوں کو مہینوں لگے تھے۔ کہیں کوئی صدر، کہیں کوئی ملکہ تو کہیں کوئی وزیر اعظم خیمے کے باہر کرسی پہ بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا ہے۔ کہیں کسی خیمے میں سوویت لیڈر کی ڈنمارک کے شاہی خاندان سے اکٹھے گپ شپ ہو رہی ہے۔ یہ عالمی اشرافیہ کا چھوٹا سا شہر تھا۔ ایک سوشل خیمہ بنایا گیا تھا جس میں بار، ریسٹورنٹ اور کیسینو تھا۔ ایک اور اسپیشل خیمے میں میک اپ سیلون، ہیئر ڈریسنگ سیلون سیٹ کیے گئے تھے۔ ان میں پیرس کے بہترین ہیئر ڈریسرز اور میک اپ کے ماہرین کو بلایا گیا تھا کہ وہ مہمانوں کو خدمات مہیا کر سکیں۔ ان کی مہینوں تک خاص ٹریننگ کی گئی تھی کہ وہ تیز رفتاری سے کام کر سکیں اور کیسے صرف چند منٹ میں تاج فٹ کر سکیں۔ پیرس سے فیشن ڈیزائنرز کی ایک ٹیم بھی بلوائی گئی تھی تاکہ اگر کسی کو اپنے لباس میں آخری وقت پر تراش خراش کروانی پڑے تو خدمات دستیاب ہوں۔ پہلی شام شاہ نے مہمانوں کو پرتعیش ضیافت دی۔ یہ بندوبست بڑے خیمے میں کیا گیا تھا۔
یہاں کے فانوس اور سونے کا ملمہ چڑھائی گئی کٹلری ایک صدی پہلے کے کسی یورپی دربار کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ کھانے کو 70 میٹر لمبی سانپ کی طرح بل کھاتی ایک میز پر پیش کیا گیا۔ اس کا میز پوش سینے میں 125 خواتین نے 6 ماہ تک کام کیا تھا۔ عام مہمانوں جیسا کہ سفیر یا سربراہان کے ساتھ آئے وفود کے لیے خیمے میں الگ چھوٹی میزیں تھیں۔ مشرق و مغرب، کمیونسٹ، کیپٹلسٹ، ترقی یافتہ، ترقی پذیر، بادشاہتیں، کالونیاں سب کھانے پر اکٹھے تھے۔ مینیو فارسی اور فرینچ میں لکھا گیا تھا۔ اس میں جو چیزیں پکائی گئی تھیں وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ ثابت مور جن کو اپنے پروں کے ساتھ پیش کیا گیا خاص توجہ کا باعث رہے۔ 600 مہمانوں کی یہ ضیافت 6 گھنٹے تک جاری رہی۔ مسلمان اکثریت والے ملک ایران میں الکوہل ناپسند کی جاتی تھی، لیکن شاہ کی دعوت میں 2500 شیمپین کی بوتلیں، 1000 بولڈو کی بوتلیں اور 1000 برگنڈی کی بوتلیں شامل تھیں۔ شیمپین 60 سال پرانی تھی، جبکہ کونیک 110 سال پرانی۔ ان سب کو بحفاظت رکھنے کے لیے خاص سیلر تعمیر کروایا گیا تھا، جہاں 4 ہفتے انہیں محفوظ رکھا گیا۔ اس پارٹی میں ہر کوئی موجود تھا سوائے ایرانیوں کے۔ شاہ نے اپنے وزراء کو بھی نہیں بلایا تھا۔ چند لوگ جو انتظامی امور دیکھ رہے تھے صرف وہی موجود تھے۔ اگلے روز ایک بڑا ایونٹ تھا۔ اس میں فارس کی عظیم سلطنت کے 2500 سال دکھانے کا شو ہوا۔ ایران کے 2500 فوجیوں اور سینکڑوں گھوڑوں اور اونٹوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس کی ڈیٹیلنگ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی کہ تاریخ دکھانے میں ٹھیک ماحول پیدا کیا جائے۔ ہر دور کے اپنے کاسٹیوم، داڑھیاں، وگ، یونیفارم، سواریاں، ہتھیار، جنگی جہاز، ٹوپیاں ڈیزائن کی گئیں۔ یہ سب بنانے کے لیے ملٹی مورخین کی ملٹی نیشنل ٹیم تشکیل دی گئی۔ تہران کی ملٹری ورکشاپ نے کئی طرح کے کاسٹیوم بنائے، قدیم باجے اور بھولے بسرے موسیقی کے آلات بنائے گئے تاکہ وہ آوازیں صحرا میں گونجیں جو صدیوں سے نہیں سنی گئیں۔ زیرکسس کے 3 قدیم بحری جہازوں کے ریپلیکا بھی تیار کیے۔ غروب آفتاب کے بعد فارس کی تاروں بھری رات میں روشنی اور آوازوں کی پرفارمنس مہمانوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس میں مختلف فارسی حکمرانوں کی آوازوں میں فارس کے تابناک ماضی کو یاد کیا گیا، اور آخر میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے کے ساتھ روشن ہونے والے آسمان کے بعد تقریب اختتام پذیر ہو گئی۔ تیسرے روز VIPs کو تہران لے جایا گیا۔ یہاں پر کچھ پروگرام رکھے گئے تھے جن میں شاہ ایران کی یاد میں تعمیر کردہ شاہ یاد ٹاور کی افتتاحی تقریب بھی تھی۔ یہ تقریب خود میں ایک بہت بڑا کامیاب شو تھا۔ شاہ نے دنیا کو دکھایا کہ پارٹی کیسے کی جاتی ہے۔ ملکہ فرح کے لباس اور زیور دنیا بھر کی خبروں میں رہے۔ ایک اور مشہور موضوع ایتھوپیا کے بادشاہ کا پالتو کتا تھا، جس کا ہیروں جڑا پٹا کئی ملکاؤں کے زیورات سے زیادہ قیمتی تھا۔ دنیا کے ہر میگزین میں اس پارٹی کو بڑی کوریج ملی۔ کسی نے اسے دعوتوں کی ماں کہا تو کسی نے اسے صدی کی سب سے بڑی تقریب۔ کچھ دیر ایران میں بھی اس کے کامیاب انعقاد کی خوشیاں منائیں گئیں۔ ایرانی ٹی وی سکرین پر شاہ کو دنیا کے طاقتور ترین ممالک سے ملنے والی عزت دیکھ کر خوش ہوتے رہے، لیکن یہ سب کچھ زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ جلد ہی سنجیدہ سوالات نے آن لیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شاہ کا ایک بے قابو اور فضول خرچ حکمران کا تاثر بنا۔ آیت اللہ خمینی جو اس وقت عراق میں جلاوطن تھے، انہوں نے اس کو شیطان کی دعوت کہا۔ اس پارٹی میں استعمال ہونے والی شراب کی تفصیلات، ایرانیوں کی اس میں غیر موجودگی اور تقریب کی تفصیلات عام ایرانیوں کے لیے شاکنگ تھی۔ اس پر خرچ کتنا آیا، اس پر اندازے لگائے جاتے رہے۔
ٹائم میگزین نے اندازہ $10 کروڑ آج کے حساب سے $65 کروڑ لگایا۔ فرانس کے پریس نے $150 کروڑ کا اندازہ لگایا۔ شاہ کے آفیشل نے یہ اعداد سامنے آنے پر اس کی تردید کی اور کہا کہ خرچہ بہت کم ہوا ہے، صرف $1.70 کروڑ یعنی آج کے حساب سے $12 کروڑ کا خرچہ ہوا۔ شاہ نے کہا کہ خرچہ تو صرف وہ ہے جو کھانے پر آیا، باقی تو ملک میں ہونے والی تعمیرات ہیں، اور ساتھ یہ کہ اس پارٹی میں آنے والوں نے جو عطیات دیے ہیں اس سے ایران کے دیہاتوں میں 3000 سے زائد اسکول بنائے جائیں گے، اور یہ سب نیک مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ ریاست میں غربت اور جبر کے درمیان اپنے دوستوں کے لیے پارٹی کرنے کے اس عمل نے شاہ کی عوامی سپورٹ میں بہت کمی کر دی۔ اپوزیشن پارٹیاں جو نظریاتی اعتبار سے بہت فرق رکھتی تھیں شاہ کے خلاف متحد ہو گئیں۔ اس کے 3 سال بعد شاہ نے عوام سے معذرت کی اور لوگوں سے معافی طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دہائیوں سے جاری غلط فیصلوں، کرپشن اور ظلم کا جاری طریقہ بدلیں گے، لیکن اب تاخیر ہو چکی تھی۔ ایران میں جاری بغاوت کامیاب ہوئی۔ 1979 میں پہلوی خاندان کو انقلاب کے نتیجے میں ایران چھوڑنا پڑا۔ 2500 سال فارس سے بادشاہت تمام ہوئی۔ شاہوں کے شاہ کو مصر جلا وطن ہونا پڑا، جہاں وہ 1 سال بعد انتقال کر گئے۔ شاہ کے آخری برسوں میں ایران کی ترقی کی رفتار بہت تیز تھی۔ معیشت، صنعت اور تعلیم کی شرح نمو کوریا، تائیوان اور ترکی جتنی تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ آیت اللہ خمینی نے ملک واپس آ کر عظیم رہنما کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا۔ جبر کے ایک دور کا اختتام ہوا، اگلے دور کا آغاز۔ پریسیپولس میں قدیم ترین بادشاہتوں کے سربراہ اکٹھے ہوئے تھے۔ ہزاروں سال سے قائم رہنے والی یہ بادشاہتیں اگلے چند ہی برسوں میں ختم ہو گئیں۔ ایتھوپیا کے بادشاہ کو 1974 میں انقلابیوں نے معزول کیا اور پھر قتل کر دیا۔ ایک اور قدیم بادشاہت گریس کی تھی جو 1973 میں ختم کر دی گئی۔ اسی سال افغان بادشاہت کا تخت الٹا دیا گیا، جس کے چند سالوں بعد شروع ہونے والی افغان خانہ جنگی آج تک جاری ہے۔ تاش کے پتوں کی طرح گرتی بادشاہتوں میں شاہ کی یہ دعوت وہ آخری موقع تھی جب حکومت کے اس ختم ہوتے طریقے کے آخری وقتوں میں ایران کے صحرا میں یہ بادشاہت کا جشن منانے کے لیے آخری بار اکٹھے ہوئے تھے۔ تقریب کے بعد خیموں کا یہ شہر استعمال کیا جاتا رہا۔ یہاں کرائے پر سرکاری اور نجی تقریبات منعقد ہوتی رہیں۔ انقلاب کے دوران اس کو لوٹ لیا گیا۔ اب یہاں پر فقط سڑکیں اور لوہے کی سلاخیں بچی ہیں۔ شاہ یاد مینار کا نام بدل کر آزادی ٹاور رکھ دیا گیا، جو اب تہران کا ایک لینڈ مارک ہے۔ شاہ ایران نے اس دعوت میں فرانس سے بہت کچھ درآمد کیا تھا۔ شاید غیر ارادی طور پر فرانس کی طرز کا ایک عدد انقلاب بھی اس سب کے ساتھ ہی کہیں درآمد ہو گیا۔